نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قرب قیامت کے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک؟ فرمایا حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل، زلزلے کی جمع آتی ہے زلازل، یعنی زلزلہ واحد ہے اور زلازل جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ اب یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یہاں تک کہ یقبض العلم، زمین سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کس کو اٹھا لیا جائے گا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ یعنی قرب قیامت کی پہلی علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ اب ایک اور حدیث کے اندر انتزاع علم سے مراد کیا ہے، یعنی علم کو زمین سے کیسے اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، تو میں صبح اٹھوں گا تو ساری کتابوں سے علم محو ہو چکا ہوگا، خالی صفحات رہ جائیں گے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا یہ معنی نہیں ہے کہ علم کو ایسے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ پھر کیا معنی ہے؟ فرمایا پھر معنی یہ ہے کہ قرب قیامت میں علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ کس کو اٹھا لیا جائے گا؟ تو جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علماء کا اٹھنا، چونکہ بقائے علم جو ہے وہ علماء سے ہے، تو جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو کیا اٹھ جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ اب ایک لمحے کے لیے اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے رک کر سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو علامت قیامت ہے یہ پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی؟ ماضی کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء، یعنی جن کا علم پہاڑ کی مانند تھا، جن کے علم کے اندر ان کا کوئی ثانی نہ تھا، وہ وصال فرما گئے، اور ان کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی جگہ لینے والا آپ کو کوئی نظر آتا؟ علماء کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سروے کر لیجئے، ایون ہماری مساجد کو دیکھ لیجئے، آپ کو کتنی مسجدوں کے اندر علماء امام ملتے ہیں؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، باہر تو آپ دور بعد میں جائیں، پہلے مسجد سے آغاز کریں کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنے علاقے میں، کیا ہر مسجد کے اندر آپ کو امام جو ہے وہ عالم میسر ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو اس وقت جو لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، جو علم بیان کر رہے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ان میں یوں سمجھ لیجئے اکثریت یعنی 60% ایسے لوگ ہیں جو نااہل ہیں، جو نام کے علماء ہیں، انہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ اسکالر لگا دیا، عالم لگا دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ نااہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج یہ علامت ہمارے سامنے موجود ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی، فرمایا تکثر الزلازل، جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے پہلے زلزلے کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں، تکثر الزلازل، زلازل کثرت کے ساتھ ہوں گے، زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور ٹائم قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ، اور جب قرب قیامت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ فتنوں کا ظہور آج جس انداز میں ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی ہوا؟ یعنی یہ حال ہو چکا ہے کہ اب تو فتنہ ہماری جیب میں موجود ہے بصورت موبائل، فتنہ ہمارے گھر میں موجود ہے بصورت ٹی وی، اور اس کے ذریعے جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ العظیم میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بندے کا ذہن کام نہیں کرتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے، اور فتنے جو ہے وہ دین کے نام پر بھی ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا،
اور حرج کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْقَتْلُ، اور وہ قتل کا عام ہونا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے پوری روئے زمین پر کس کثرت کے ساتھ قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اور فرمایا حَتَّى يَكْسُرَ فِيكُمُ الْمَالِ، حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال کی کثرت ہو جائے گی۔ کتنی کثرت ہو جائے گی؟ فرمایا فَيَفِيدُ، وہ بہہ جائے گا، یعنی مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے پاس مال ہوگا۔ جب یہ ساری علامتیں پائی جائیں گی تو نبی کریم نے فرمایا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو آج ہم سب غور کریں کہ جو علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ علامات ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ تو اس لیے جب زلزلہ آئے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا ہمارے اکابر کے زمانے میں کہ جب زلزلہ آتا تھا تو وہ لوگوں کو کہتے تھے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ وہ زلزلہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ تم صدقات دو، اللہ تم سے ناراض ہے، اس ناراضگی کے سبب یہ زلزلہ آ رہا ہے۔